اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النحل کی آیات جن کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، کل کی جو آخری آیت ہم نے پڑھی تھی، آیت نمبر 95، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کا یہ ارشاد وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ تم اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو نہ بیچو کم قیمت میں۔ اِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، بے شک وہ جو اللہ کے ہاں ہے وہ زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ اس کے بعد والی آیت جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، وما عند اللہ باق، وہ جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اب انہی الفاظ پہ تھوڑا غور کریں۔ جو کل والی آیت تھی، جو ہم فائدہ یہاں پر جب بھی ہم اپنے عہد سے، اپنے وعدے سے مکرتے ہیں، اپنے وعدے کو توڑتے ہیں، تو ہمارے سامنے جو چیز ہوتی ہے دنیا کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے، گویا جو دنیا میں جو تم کرتے ہو، دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، یہ ختم ہونے والی ہے، لہذا تم اس دنیا کے فائدے کو مد نظر رکھ کر اپنے وعدے کیوں توڑ دیتے ہو؟ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے ختم ہوگا۔ گویا مال ہے، عام طور پہ یہاں مال کی طرف اشارہ جاتا ہے، لیکن صرف مال کی بات نہیں ہے، مال ہو وہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ مال کے علاوہ جو بھی چیزیں ہمیں یہاں ہیں، راحت ہے، آرام ہے، تکلیف ہے، رنج ہے، دکھ ہے، نفع ہے، نقصان ہے، یعنی دنیا میں جو بھی یہ چیزیں ہیں ساری ختم ہونے والی ہیں۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے باقی رہے گی۔ باقی کیا رہے گا؟ گویا مال جو آپ نے یہاں خرچ کیا، اگر اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کیا، وہ یوں بھی ختم ہونے والا تھا، لیکن اگر اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کیا اس کا اجر باقی رہے گا۔ وما عند اللہ باق، اگر آپ نے رنج، دکھ، تکلیف پر صبر کیا، اس پر جو آپ کو اجر ملے گا وہ باقی رہے گا آخرت میں۔ اور آپ کو جو انعام اپنے رب کی طرف سے ملا، کوئی خوشی ملی، کوئی راحت ملی، کوئی آرام ملا، اس پر شکر ادا کیا تو وہ بھی وہاں باقی رہے گا۔ گویا دنیا میں کوئی بھی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے، نہ رنج، تکلیف، دکھ، نہ خوشی، مسرت، راحت، نہ مال و دولت، نہ نفع، نہ نقصان، کوئی بھی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ لیکن انہی چیزوں پر اگر آپ شکر کریں گے وہ باقی رہے گا، صبر کریں گے وہ باقی رہے گا۔ تو فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ، اور ہم ضرور دیں گے، عطا کریں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، اجرہم، ان کے اجر، ان کا بدلہ انہیں دیا جائے گا، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے بہترین کاموں کے مطابق، جو بھی ان نے بہترین کام کیے ہوں گے ان کے مطابق انہیں وہاں اجر دیا جائے گا۔ یہ کیا ہے بہترین کام؟ یعنی کوئی بھی نیکی انسان کرتا ہے، ایک تو اعلیٰ قسم کی نیکی ہوتی ہے، لیکن ہمیشہ انسان اعلیٰ اور بہترین قسم کی نیکی نہیں کرتا۔ کبھی کبھی کوئی نیکی انسان ہلکے درجے کی، چھوٹے درجے کی بھی کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو اجر وہاں پہ دیں گے وہ دیں گے بہترین کاموں کے مطابق، اگرچہ چھوٹے بھی کیے ہوں گے لیکن وہاں اجر جو ملے گا بہترین کاموں کا ملے گا۔ پھر فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی،
جس نے بھی نیک عمل کیا، کوئی بھی اچھا کام کیا، نیک کام کیا، من ذکر او انثی، کسی مرد نے یا کسی عورت نے، وہو مؤمن، اور ہو وہ مومن، یعنی ایمان کی حالت میں ایسا کیا ہو، وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم بسر کرائیں گے اسے پاکیزہ زندگی، ہم اسے بہترین زندگی بسر کرائیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہی الفاظ پھر، اور انہیں اجر دیا جائے گا، انہیں ان کی مزدوری دی جائے گی ان کے بہترین کاموں کے مطابق۔ اب یہاں یہ جو حیاتاً طیبہ ہے، بہترین زندگی، اس سے کون سی زندگی مراد ہے؟ تو مفسرین کرام کا اس پر اتفاق ہے، اس سے دنیا کی زندگی مراد ہے، کیونکہ اگلے سینٹینس میں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ یہ آخرت سے متعلق ہے، یعنی آخرت میں بھی انہیں ان کا بہترین اجر دیا جائے گا اور دنیا میں انہیں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اللہ تعالیٰ۔ اب دیکھیں کتنا عظیم وعدہ ہے یہ، کتنا یقین اس بات پہ ہمیں ہے، یہ جو اللہ کا ارشاد ہوا کہ جو بھی صالح عمل کرے گا، یعنی بہترین کام جو کرے گا، نیک کام جو کرے گا، عورت ہو یا مرد، اس میں تخصیص نہیں ہے، مرد ہو عورت ہو، جو نیک کام کرے گا ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ تو یہاں آپ کو کبھی کبھی خیال آتا ہوگا کہ بھائی نیک انسانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں بڑی مشکلات میں بھی زندگی کبھی بسر ہوتی ہے، انہیں کھانے کو کچھ ملتا نہیں، انہیں تنگی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ جو حیاتاً طیبہ سے مراد اصل میں کیا ہے؟ یعنی اگر انہیں 2 وقت کا کھانا میسر نہ ہو، ایک ہی وقت کا بھی اگر انہیں کبھی کھانا میسر ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں اطمینان قلب عطا کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں سکون اور راحت عطا کریں گے۔ اس کے برعکس آپ دیکھتے ہیں جنہیں اللہ پر ایمان نہیں، نیک کام نہیں کرتے، کروڑوں بھی ان کے پاس ہو لیکن انہیں سکون نہیں، انہیں بڑی کمی محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ملا، سب کچھ ملنے کے باوجود۔ تو یہ جو ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت خاص انعام ملتا ہے، یعنی انہیں پاک، ایک تو اس کا صاف معنی یہ ہے کہ ان کی زندگی اچھی ہوگی، کھاتے پیتے بھی ہوں گے، دے گا بھی اللہ تعالیٰ انہیں، لیکن کبھی اگر آزمائے گا بھی، نعمت بھی اگر کبھی دے گا، اس سے بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ اس کی بنا پہ خودکشی کرنے والے نہیں ہوں گے، اپنی جان کو ختم کرنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ انہیں سکون ہوگا، جو اللہ کا ارشاد ہوتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد ہی میں، اللہ کے ذکر ہی میں اطمینان قلب ہے۔ اس کے برعکس ومن اعرض عن ذکری، سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 124، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی، جو اعراض کرے گا، دور بھاگے گا میرے ذکر سے۔ تو یہاں ذکر سے مراد مفسرین کرام لکھا یا تو قرآن ہے یا پھر رسول علیہ السلام، یعنی جو قرآن سے دور بھاگے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بھاگے تو ان کی زندگی کو تنگ کیا جائے گا، بہت کچھ ہونے کے باوجود انہیں دل کی کڑھن ان کے پاس ہوگی کہ کچھ نہیں ہے، کبھی ایک پریشانی کبھی دوسری پریشانی، بہت کچھ ہونے کے باوجود انہیں یہی احساس مارتا رہے گا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ تو اس کے برعکس جو عمل صالح کرنے والے ہوں، مرد ہوں عورت ہوں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہترین زندگی بسر کرائیں گے، پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور پھر آخرت میں ان کے لیے بہترین اجر ہوگا ان کے لیے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اب ایک اہم ہدایت، اللہ کا ارشاد ہوتا ہے اپنے نبی سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، بس جب آپ قرآن پڑھیں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ طلب کرو، من الشیطان الرجیم، شیطان الرجیم سے، مردود شیطان سے۔ کہ اللہ کی پناہ کیا ہے؟ اعوذ جب ہم پڑھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ استعاذہ اصل میں یہ اس گوشت کو کہا جاتا ہے جو ہڈی کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، جو اس سے چھوٹتا نہیں،
تو اس کا مطلب یہ ہے جب اعوذ کہتے ہیں ہم، یعنی میں چمٹ گیا اللہ کے ساتھ، اللہ کی پناہ میں نے لے لی، یعنی میں نے مضبوطی سے اللہ کو پکڑا، اب شیطان کا حملہ مجھ پر کارگر ثابت نہیں ہو سکتا، حملہ کر ہی نہیں اب سکتا، اعوذ باللہ، اللہ کے ساتھ میں چمٹ گیا۔ تو یہ قرآن سے پہلے پڑھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ قرآن کریم جو ہے یہی ہے ہدایت کا سرچشمہ، اور سب سے بڑا دشمن اپنا شیطان اسی شخص کو سمجھتا ہے جو قرآن کے ساتھ جس کا لگاؤ ہو، جو قرآن پڑھنے والا ہو، جو قرآن سمجھنے والا ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اسی لیے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین انسان تم میں وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو یہ شیطان کا کام ہوتا ہے، چاہتا ہے آخری حد تک کوشش کرتا ہے قرآن سنانے والے کو بھی اور قرآن سننے والوں پر بھی، یعنی ہر ایک کو یہ مختلف قسم کے وسوسے ان کے دلوں میں ڈالتا ہے اور انہیں چاہتا ہے کہ قرآن سے دور کرے، قرآن کے مطالب اور مفاہیم میں انہیں وہ کھلبلی پیدا کرنے کی کوشش کرے، نہیں اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا وہ مطلب نہیں۔ تو ہم سے کہا گیا ہے جب بھی تمہیں قرآن پڑھنا ہو کیا کریں گے؟ پہلے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تو یہاں سے ایک بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ قرآن ہدایت اسے دے گا جو پہلے شیطان سے اپنا رابطہ کاٹ دے گا۔ گویا جب ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم شیطان سے رابطہ کاٹ دیتے ہیں، لیکن آج ہمارا اس کے برعکس معاملہ ہے۔ ہم جب قرآن بھی پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں تو ایک ہاتھ ہمارا شیطان کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے کہ گھبراؤ مت، چند گھڑیوں کی بات ہے، میں پڑھ رہا ہوں، ابھی پھر تم سے ملاقات ہوگی، نہیں، ہر طرف سے کٹ جانا ہے، خصوصاً شیطان سے کٹ جانا ہے جب ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ شیطان تیرا اور میرا رابطہ ختم، تم دور رہو۔ اب یہ ہدایت کام کرے۔ ہمارا آج رویہ کچھ اور ہے، حج کعبہ بھی کیا اور گنگا کا اشنان بھی، حج کعبہ بھی کیا اور گنگا کا اشنان بھی، راضی رہے رحمان اور خوش رہے شیطان بھی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ رحمان کو بھی راضی کریں مگر شیطان کو بھی ہم ناراض کرنا نہیں چاہتے۔ تو رحمان کو راضی کرنے کے لیے جب ہم قرآن کو پڑھیں گے یا سمجھیں گے، اس سے پہلے شیطان سے اپنا رابطہ کاٹ دینا ہے، لہذا شعوری طور ہمیں یہ پڑھنا ہے، صرف الفاظ ادا نہیں کرنے ہیں بلکہ شعوری طور ہم یہ کہتے ہیں اللہ میں تیرا ہو گیا، اب میں تیرا فرمان پڑھ رہا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے، میں دست بستہ کھڑا ہوں، اے اللہ تیرا میرے لیے کیا حکم ہے، میں نے شیطان کی دوستی ختم کر دی، اس سے رابطہ کاٹ دیا۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، یہ انتہائی اہم ہدایت ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا قرآن پڑھنے یا پڑھانے سے اگر ہمارا رابطہ شیطان کے ساتھ بدستور رہا۔ تو جب آپ قرآن پڑھیں تو آپ کہا کریں نہیں ہے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، پناہ مانگے آپ، وہ صرف زبان سے نہیں کہنا ہے، شعوری طور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دینا ہے، اللہ کے ساتھ چمٹ جانا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اب یہ دو قسم کے دشمن ہیں جو ہم من الجنتی والناس کہتے ہیں، انسانوں میں بھی کچھ دشمن ہیں، یعنی شیطان ہے، کچھ جنوں میں ہیں۔ تو انسانوں میں جو دشمن ہیں ان سے طریقہ جو سکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ان سے کیسے نمٹ لیا جائے، جہاد اور قتال کے ذریعے ان سے مقابلہ کرنا ہے۔ لیکن یہ جو جنوں میں دشمن ہیں، جنوں میں جو شیاطین ہیں، ان کے لیے کوئی شمشیر یا تبر کام نہیں کرتی، اس کے لیے بس یہی دعا ہے، کیونکہ ہم کو نظر وہ نہیں آتی، اس کے لیے ہم ڈنڈا نہیں اٹھا سکتے، اس کے لیے یہی پڑھنا ہے ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ ہی اس دشمن سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اب فرمایا جا رہا ہے اس شیطان کے بارے میں انہ لیس لہ سلطان، اس کا زور نہیں چلتا علی الذین آمنوا، ایمان والوں پر، یعنی شیطان کتنا بھی زور لگائے ان لوگوں پر زور اس کا نہیں چلتا جو ایمان والے ہوں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جو اپنے رب پہ بھروسہ کرنے والے، توکل کرنے والے، جن کا مکمل بھروسہ ہو اللہ پہ،
اور جو ایمان والے ہیں، جو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے بھی اقرار باللسان و تصدیق بالجنان و عمل بالارکان، تینوں طرح سے ان کا ایمان جو مضبوط ہوتا ہے، اور اپنے رب پہ جو بھروسہ کرتے ہیں ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ ان کا زور کہاں چلتا ہے؟ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، ان کا زور ان پر چلتا ہے جنہوں نے تعلق رکھا ہوتا ہے شیطان کے ساتھ، جنہوں نے اسے اپنا ولی، اپنا سرپرست بنا رکھا ہے، انہی پر ان کا زور چلتا ہے، شیطان کا زور چلتا ہے۔ والذین هم بہ مشرکون، اور جنہوں نے اس کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے، جو اسے اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، انہی پر شیطان کا زور چلے گا۔ سب پر، ایمان والوں پر یا اللہ پہ بھروسہ کرنے والوں پر شیطان کا زور نہیں چلے گا۔ اللہ سے دعا ہے ہمارا شمار انہی لوگوں میں ہو، ان لوگوں میں جن پر شیطان کا زور نہیں چلتا، یعنی ایمان والے اور اللہ پہ بھروسہ کرنے والے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذہاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔